ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے، تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو۔ ہاں، انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب ان تین آیتوں کے روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔